بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتوں کے زیر سایہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بنائیں گے مینگو لسی، اور بہت آسان ہے، بہت جلدی بننے والی ہے۔ اس کے لیے یہ 2 آم میں نے لیے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1 آم ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس کو اپنے ایسے کاٹنا ہے اور اس کی چھلکا اتاریں، تب آپ کی مرضی ہے، یا اس کو آپ نے ایسے کر کے اس کے کیوبز بنانے ہیں، وہ آپ لوگ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اگر اس کا چھلکا آپ اتار دیتے ہیں اور وہ کیوبز بنا لیتے ہیں، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے، اس کو جو ہے نا شیک کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو یہ طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایسے کر کے آپ اس کو کاٹیں۔ یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ جو بچے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹانک ہے۔ اور جو بچے کمزوری کا شکار ہیں، جن کا جسم جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، آپ ان کے لیے یہ بنائیں لسی، ان کو پلائیں۔ بہت مزے کی چیز بنتی ہے۔ ایک تو بچے شوق سے پیتے ہیں، اور اپنا اس کے علاوہ یہ ان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ ویسے بچے ہی نہیں، بڑے بھی اس کو جو ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ میری اپنی بہت زیادہ فیوریٹ ہے، کیونکہ مینگو تو آپ کو پتہ ہے کہ مینگو یہ فروٹس کا کنگ ہے۔ تو جب بادشاہ سلامت جو ہے وہ موجود ہوں، تو پھر کیا دوسرے کی چلتی ہے۔ جہاں پہ دہی میں لوں گا، یہ میں نے کیوبز کاٹ لیے ہیں۔ دہی ½ کلو لیے، لیکن ساری نہیں جائے گی، تھوڑی سی میں چینی لے لیتا ہوں۔ چینی بھی اگر آپ لوگوں کو زیادہ چاہیے ہو تو آپ زیادہ لے لیجیے گا۔ 1 گلاس میں نے دودھ لیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ انگریڈینٹ ہیں۔ اب یہاں پہ میں لوں گا اپنا بلینڈر، اور اس میں ڈال دوں گا یہ کیوبز جو میں نے آم کے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، کیوبز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے ڈال دیا۔ اچھا، اس کو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے۔ اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اپنا اس میں کچھ ریشے وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ آموں میں ریشے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ اچھی طرح سے، تاکہ وہ کٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ تو یہاں پہ میں ساری دہی نہیں ڈالوں گا، تقریباً اس کا آپ یوں سمجھیے کہ اگر یہ 3 کپ ہے تو 1.5 کپ میں دہی کا ڈالوں گا، اور اس کے ساتھ دودھ ڈال دیتا ہوں۔ دودھ میں نے پورا گلاس ہی ڈالنا ہے اس میں۔ اس کے بعد میں اس میں برف ڈالتا ہوں۔ برف آپ نے بے شک اپنا بہت زیادہ ٹھنڈی جو ہے نا، یہ بہت مزہ کرتی ہے، آپ اس میں کھل کے برف ڈالیے گا۔ تھوڑی سی میں نے چینی بھی ڈال دی ہے، تاکہ اگر کچھ آم جو ہے وہ اس میں کھٹا پن ہو، کچھ ترشی ہو، تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برف جو ہے میں زیادہ ساری ڈالوں گا۔ اس برف نے اس مکسچر کو جو ہے وہ تھک بھی کرنا ہے، یہ اس کا کمال ہوگا۔ تو اس کو ابھی کر دیتے ہیں بند، اور اس کو میں بلینڈ کرتا ہوں، اور بہت اچھی طرح اس کو اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 2 گلاسوں میں ڈالیں، 3 میں ڈالیں، ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی لسی، مینگو لسی آپ لوگوں کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ یہ آپ ضرور استعمال کریں۔ اتنی سخت گرمی ہے، اس کو دیکھ کے ہی ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، آپ جو ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور دل کرے گا۔ اور میرا ویسے آپ کو مشورہ ہے کہ جیسے میں نے یہ بنائی ہے، آپ اس کو بھی ضرور بنائیے گا۔ اس میں کچھ ظاہر ہے جی، اس کا میک اپ تو ضرور کرنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، میں نے کچھ کیوبز میں نے رکھ لیے تھے، وہ کیوبز اس میں ڈالتے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایسے جائیں گے، اور اس کے ساتھ دوسرے گلاس میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈالوں گا فریش ملائی، اور فریش ملائی کا ایک اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے، ایک اپنا ہی مقام ہوتا ہے، اور ایک اپنی ہی لک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنی زبردست قسم کی لگتی ہے۔ یہ تھوڑی سی بے شک ڈالیں، ½ چمچ ڈالیں یا 1 چمچ ڈال لیں، لیکن یہ ڈالیے گا ضرور، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب آپ کسی کو پیش کریں گے تو واہ واہ ہو جائے گی جناب۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت زبردست ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بادام اور
پستہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ صرف ملائی جو ہے وہ آپ نے ڈالی ہے وہی کافی ہے، لیکن اگر بادام ہیں تو پھر تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی بہت زبردست ہے۔ اللہ پاک آپ کے کھانوں میں برکت دے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو میرے دوست بیمار ہیں اللہ پاک ان کی بیماریوں کو دور کرے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اگلی ریسیپی میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔